اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رسول اللہ، آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے اور ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام کی تفسیر ابھی 124 نمبر تک پڑھی گئی ہے اور اس سے آگے لیٹ ہو گیا بہت، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ بس عمرے پہ گئی تو وہیں پہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، نزلہ زکام، بخار، چیسٹ انفیکشن، تو بس یہی چیزیں چل رہی تھیں۔ تو اب میڈیسن وغیرہ لے رہی ہوں، انشاءاللہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد یہ سورۃ الانعام کی تفسیر کمپلیٹ کر کے تو نیکسٹ ہم پارہ شروع کریں۔ آج پراپرلی بیٹھ کے میں نہیں پڑھ پاؤں گی، انشاءاللہ جلد سے جلد میں پراپرلی بیٹھ کے نیکسٹ جو صورتیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ میں نیکسٹ پراپرلی بیٹھ کے پڑھوں گی۔ تو ابھی یہ جو لاسٹ تفسیر ہے سورۃ الانعام کی، یہ میں اسی طرح ہی آپ کو وائس بھیجوں گی انشاءاللہ۔ ذرا طبیعت بھی سنبھل جائے گی تو پھر انشاءاللہ میں پراپرلی بیٹھ کے پڑھتی ہوں۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ اور تفسیر نمبر 125۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو یہاں پہ ختم کی تھی۔ بس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس لیے درست کر رہے ہیں۔ اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں، اللہ پر ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ 145 نمبر تفسیر۔ یہ ان کے عذر کا مکمل جواب ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنی غلط کاری و گمراہی کے لیے معصیت الہی کو معذرت کے طور پر پیش کرنا اور اسے بہانہ بنا کر صحیح رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کرنا مجرموں کا قدیم شیوا رہا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آخرکار وہ تباہ ہوئے، حق کے خلاف چلنے کا برا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ یہ عذر جو تم پیش کر رہے ہو یہ دراصل علم حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ محض گمان اور تخمینہ ہے۔ تم نے محض معصیت کا لفظ کہیں سے سن لیا اور اس پر قیاس کی ایک عمارت کھڑی کر لی۔ تم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ انسان کے حق میں فی الواقعہ اللہ کی معصیت کیا ہے۔ تم معصیت کے معنی یہ سمجھ رہے ہو کہ چور اگر معصیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ فعل اللہ کی معصیت کے تحت کیا ہے۔ حالانکہ دراصل انسان کے حق میں اللہ کی معصیت یہ ہے کہ وہ شکر اور کفر، ہدایت اور ضلالت، طاعت اور معصیت میں سے جو راہ بھی اپنے لیے منتخب کرے گا، خدا وہی راہ اس کے لیے کھول دے گا، اور پھر غلط یا صحیح جو کام بھی انسان کرنا چاہے گا، اللہ اپنی عالمگیر مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جس حد تک مناسب سمجھے گا اسے اس کام کا اذن اور اس کی توفیق بخش دے گا۔ لہٰذا اگر تم نے اور تمہارے باپ دادا نے معصیت الہی کے تحت شرک اور تحریم طیبات کی توفیق پائی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے ان اعمال کے ذمہ دار اور جواب دار نہیں ہو۔ اپنے غلط انتخاب راہ اور اپنے غلط ارادے اور صحیح ذمہ دار تو تم خود ہی ہو۔ آخر میں ایک ہی فقرے کے اندر کانٹے کی بات بھی فرما دی کہ کل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین، یعنی تم اپنی معذرت میں یہ حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی۔ پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، بلفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو، بلکہ یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راست رو بنایا ہے اسی طرح تمہیں بھی بنا دے،
تو بے شک اگر اللہ کی معیشت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کی معیشت نہیں ہے، لہٰذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اسی میں پڑا رہنے دے گا۔ 126 نمبر تفسیر، یعنی اگر وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شہادت اسی بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو علم ہو، تو وہ کبھی یہ شہادت دینے کی جرات نہ کریں گے کہ کھانے پینے پر یہ قیود جو ان کے ہاں رسم کے طور پر رائج ہے اور یہ پابندیاں کہ فلاں چیز کو فلاں نہ کھائے اور فلاں چیز کو فلاں کا ہاتھ نہ لگے، یہ سب اللہ کی مقرر کردہ ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو محسوس کیے بغیر اتنی ڈٹائی پر اتر آئیں کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹی شہادت دینے میں بھی تعامل نہ کریں، تو ان کے اس جھوٹ میں تم ان کے ساتھی نہ بنو، کیونکہ ان سے یہ شہادت اس لیے طلب نہیں کی جا رہی ہے کہ اگر یہ شہادت دے دیں تو تم ان کی بات مان لو گے، بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے ان سے جب کہا جائے گا کہ کیا واقعی تم سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ یہ ضوابطہ خدا ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی رسموں کی حقیقت پر غور کریں گے، اور جب ان کے من جانب اللہ ہونے کا کوئی ثبوت نہ پائیں گے تو ان فضول رسموں کی پابندی سے باز آ جائیں گے۔ 127 نمبر تفسیر، یعنی تمہارے رب کی عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو، بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں کہ جو اللہ نے انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے عائد کی ہیں اور جو ہمیشہ سے شرائع الہیہ کی اصل الاصول رہی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ 128 نمبر تفسیر لے کر آؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔